بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ تمام طلبہ کو ایک بار پھر عربی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق میں آپ نے الدرس الثامن باب افتعال پڑھا تھا۔ امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ نے سبق میں موجود تمام چیزیں اچھی طرح یاد کر لی ہوں گی اور دی گئی تدریبات ہدایات کے مطابق حل کر لی ہوں گی۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم حصۃ قواعد النحو کا الدرس السادس چھٹا سبق پڑھیں گے اور سبق کا موضوع ہے الاعراب والالقاب۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عزیز طلبہ آپ کے سامنے جملے ہیں جن کو دو گروپ میں تقسیم کیا گیا ہے، گروپ الف اور گروپ با۔ آپ ان جملوں کا ملاحظہ فرمائیے۔ سافر علی الی لاہور، صافحت علیا، سلمت علی علی۔ اب گروپ با کے جملے دیکھتے ہیں۔ التلمیذ مجتہد، قابلت التلمیذ، اخذت الکتاب من حقیبۃ التلمیذ۔ آئیے ان جملوں کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سافر علی الی لاہور، علی نے لاہور کا سفر کیا۔ صافحت علیا، میں نے علی سے مصافحہ کیا۔ سلمت علی علی، میں نے علی کو سلام کیا۔ التلمیذ مجتہد، شاگرد محنتی ہے۔ قابلت التلمیذ، میں نے شاگرد سے ملاقات کی۔ اخذت الکتاب من حقیبۃ التلمیذ، میں نے شاگرد کے بیگ سے کتاب لی۔ تو آپ کے سامنے یہ 6 جملے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ نے کیا چیز نوٹ کی ہے ان جملوں میں؟ گروپ الف کے جملوں میں لفظ علی ہر جملے میں استعمال ہو رہا ہے، اور اسی طرح گروپ با کے جملوں میں لفظ التلمیذ ہر جملے میں استعمال ہو رہا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے عزیز طلبہ کہ ان الفاظ کے آخر میں جو حرکت ہے وہ بھی تبدیل ہو رہی ہے۔ کبھی پیش آ رہا ہے، کبھی زبر آ رہا ہے، کبھی زیر۔ اور یہ بات بھی نوٹ کریں کہ یہ الفاظ جب ان کا موقع محل تبدیل ہوتا ہے تو ان کی حرکات بھی تبدیل ہوتی ہے۔ اس کا مطلب اس چیز کا تعلق ہے موقع محل کے ساتھ، یعنی جب ان الفاظ کا موقع محل تبدیل ہوتا ہے تو ان کے جو آخری حرف کی حرکت ہے وہ بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، کلمہ کے آخری حرف کی اس بدلتی ہوئی حرکت کا ایک نام ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اعراب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اعراب۔ اب اگر ہم اعراب کے اعتبار سے اسم کی اقسام دیکھیں تو اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ کس کے اعتبار سے؟ اعراب کے اعتبار سے۔ یہ کون کون سی قسمیں ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ مرفوع، منصوب اور مجرور۔ مرفوع کب ہوگا؟ اسم مرفوع کب ہوتا ہے؟ جہاں اس کے آخری حرف پر کیا ہو؟ ضمہ ہو۔ ضمہ آ گیا تو اس کا مطلب اسم کیا ہے؟ مرفوع۔ اور اگر لفظ کے آخر میں یا اسم کے آخر میں فتحہ آئے یعنی زبر آئے تو وہ کیا کہلائے گا؟ منصوب۔ اور مجرور کب ہوگا؟ جب اس کے آخر میں زیر آئے یعنی کسرہ۔ تو اگر ہم یہاں دیکھیں عزیز طلبہ تو پہلے کالم میں دیکھیے علی، پہلی مثال میں کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ کیوں مرفوع ہے؟ اس کے آخر میں ضمہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری مثال میں کیا ہے؟
منصوب ہے. کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں زبر ہے. اور تیسری مثال میں کیا ہے؟ مجرور ہے. کیوں مجرور ہے؟ اس کے آخر میں کیا ہے؟ زیر ہے. اسی طرح دوسرے گروپ میں التلمیذ پہلے جملے میں کیا ہے؟ مرفوع ہے. کیوں مرفوع ہے؟ اس کے آخر میں ضمہ ہے. دوسری مثال میں کیا ہے؟ التلمیذ منصوب ہے. کیوں منصوب ہے؟ اس کے آخر میں زبر ہے. اور تیسری مثال میں التلمیذی یہ کیا ہے؟ مجرور ہے کیونکہ اس کے آخر میں زیر ہے. تو عزیز طلبہ، یہ جو اسم کبھی مرفوع ہوتا ہے، کبھی منصوب، کبھی مجرور، اس چیز کے اسباب الگ الگ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم کالم الف کی پہلی مثال علی دیکھیں تو یہاں علی مرفوع ہے. کیوں مرفوع ہے؟ کیوں؟ وہ فاعل ہے، اور آپ کو معلوم ہے فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. اسی طرح دوسرے کالم میں دیکھیے پہلی مثال التلمیذ، یہ بھی مرفوع ہے. کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. شاباش. اور آپ کو پتا ہے مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. اور اس کی خبر کیا ہے؟ مجتہد، وہ بھی کیا ہے؟ مرفوع ہے. اسی طرح عزیز طلبہ کالم الف کی دوسری مثال میں علی اور کالم با کی دوسری مثال میں التلمیذ، مفعول بھی ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ یہ دونوں منصوب. علین یہ بھی مفعول ہے اور التلمیذ یہ بھی کیا ہے؟ مفعول ہے. تو مفعول ہونے کی وجہ سے دونوں کیا ہے؟ منصوب ہے. شاباش. اور اسی طرح کالم الف کی تیسری مثال میں علی اور کالم با کی تیسری مثال میں حقیبہ، حقیبتی، اپنے سے پہلے آنے والے حرف جر کی وجہ سے کیا ہے؟ مجرور. اور اسی طرح التلمیذ یہ بھی مجرور ہے. کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے. تو عزیز طلبہ کوئی بھی کلمہ کن کن حالتوں میں مرفوع ہوتا ہے، کب منصوب یا مجرور ہوتا ہے، اس بات کو جان لینے کا نام علم الاعراب یا علم النحو ہے. اب اگر ہم علم النحو کی تعریف دیکھیں تو یہ ان اصولوں کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے سے تین کلمات یعنی اسم، فعل، حرف کو ایک دوسرے سے ملا کر جملہ بنانے کا طریقہ معلوم ہو اور ان کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو. یعنی عزیز طلبہ علم النحو کا سب سے بڑا پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس علم کا جاننے والا اگر قواعد کی رعایت کرے تو عربی زبان کے لکھنے، پڑھنے اور بولنے میں لفظی غلطی سے محفوظ رہے گا. تو علم النحو سیکھنا اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ عربی زبان میں صرف حرکات کی تبدیلی سے بھی معنی تبدیل ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی تو معنی بالکل ہی الٹ ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر قرآن شریف کی آیت ہے سورۃ التوبہ میں ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، جس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ بھی مشرکین سے دستبردار ہو چکا ہے اور اس کا رسول بھی. اگر اس آیت میں کوئی شخص رسولہ کو مرفوع پڑھنے کے بجائے مجرور یعنی رسول ہی پڑھے گا تو معاذ اللہ اس آیت کا ترجمہ اب کیا بنے گا؟ اللہ مشرکین اور اپنے رسول سے دستبردار ہو چکا ہے والعیاذ باللہ. تو یہاں یہ دیکھیے عزیز طلبہ کہ معنی کی اتنی بڑی تبدیلی صرف ایک حرکت کی تبدیلی سے واقع ہوئی ہے. تو اب آپ نے دیکھا عزیز طلبہ کہ علم النحو سیکھنا اور پڑھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے تاکہ ہم اس طرح کی غلطیوں سے بچیں.
اور یاد رہے کہ کلمہ کے آخری حرف کی حرکت جو موقع محل کی مناسبت سے بدلتی رہتی ہے وہ اعراب کہلاتی ہے، جبکہ کلمہ کے ابتدائی اور درمیانی حروف کی حرکات اشکال کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر لفظ التلمیذ میں کلمہ کے آخری حرف ذال پر ضمہ ہے، وہ تو اعراب کہلائے گا، لیکن تا اور میم پر جو حرکات ہے وہ اعراب نہیں بلکہ اشکال کہلائیں گے۔ کیا کہلائیں گے؟ اشکال۔ شاباش۔ تو یہ تھا عزیز طلبہ آج کا ہمارا سبق الاعراب و القابہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تدریبات کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایک ہی تدریب ہے عزیز طلبہ۔ التدریب الاول، مندرجہ ذیل آیات کریمہ کے خط کشیدہ کلمات میں مرفوع، منصوب اور مجرور اسماء کی تعیین کیجیے، نیز ان کے مرفوع، منصوب اور مجرور ہونے کی وجہ بھی بتائیے۔ 4 آیات ہیں۔ الی اللہ ترجع الامور فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، انزل من السماء ماء خلق الانسان من علق۔ تو ان آیات میں جو خط کشیدہ الفاظ ہے آپ نے سب سے پہلے یہ بتانا ہے کہ وہ لفظ کیا ہے، مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے اور کیوں ہے، یعنی اگر مرفوع ہے کیوں مرفوع ہے، اگر منصوب ہے کیوں منصوب ہے، اور اگر مجرور ہے تو کیوں مجرور ہے۔ جیسا کہ مثال میں بتایا گیا ہے، اللہ لطیف بعبادہ، لفظ اللہ مرفوع ہے کیوں؟ مبتدا ہونے کی وجہ سے، اور لطیف یہ بھی مرفوع ہے کیوں مرفوع ہے؟ خبر ہونے کی وجہ سے۔ تو باقی آیات میں بھی آپ نے اسی طریقے سے بتانا ہے۔ الواجب المنزلی کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ سبق میں موجود تمام چیزیں آپ نے اچھی طرح یاد کرنی ہیں، اور التدریب الاول صفحہ نمبر 99 پر جو موجود ہے وہ تدریب آپ نے حل کرنی ہے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔